السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، ہمارے ایک دوست تھے جو آرمی میڈیکل کور میں تھے اور بڑے خاموش، بڑے چپ بڑے رہتے تھے، تو اکثر مسجد کے کونے میں بیٹھ رہتے تھے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ایسے کیا صورتحال ہے، آپ کیوں اتنے اپسیٹ رہتے ہیں، کیا مطلب میڈیکل کور اور سارا کچھ، بڑا فوج تو ایسی بڑا ششکا اور سارا کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یار جون سے لوگ شہید ہو کے آتے ہیں میرے پاس اور ان کی میتیں آتی، تو اس کے بعد ان کی جو فیملیز ہیں وہ کوئی 90% ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ان کا پوسٹ مارٹم یا جو اٹاپسی کہا جاتا ہے وہ نہیں کرنی، کیونکہ اٹاپسی کے پروسیس میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو وہ اتنا کوئی بہتر نہیں ہوتا، تو لیکن وہ کافی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ جی نہیں، ہمارے شہیدوں کی جو ہے وہ اٹاپسی یا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، لیکن پھر ہم آرام سے ان کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہیں یہ ان کے کان میں کیا آپ جا کے کہتے ہیں جو مطمئن ہو جاتے ہیں، فیملیز مطمئن ہو جاتی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بتاتے ہیں ان کو کہ ایسا لیگل پروسیس ہے کہ اگر لیگل پروسیس سے اس پروسیس سے نہیں گزریں گے تو وہ جو بینیفٹس ہیں ایک شہید کے وہ آپ کی فیملی کو نہیں مل سکیں گے، کہ پروسیس پورا ہی نہیں ہوگا تو وہ بینیفٹس نہیں مل پائیں گے، جس پہ شاید انہیں صبر آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ اس وقت میں تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ بات اس مدعے پہ آئے، اور مدعا یہ تھا کہ عامر لیاقت صاحب جب فوت ہوئے اور ان کے بعد کیا صورتحال پیش آئی اور کس طرح سے ابھی پچھلے دنوں ان کو عدالت نے کہا ہے کہ ان کی قبر کشائی کی جائے اور ان کی اٹاپسی کی جائے اور پتہ کیا جائے کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ شاید کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ہاسپٹل پہنچے تھے تو وہ اس سے پہلے فوت ہو چکے ہوئے تھے، تو اس میں کاز آف ڈیتھ جو ہے وہاں پہ ڈاکیومنٹ میں نہیں لکھی ہوئی تھی، اور جو فیملی ہیں، جو بچے ہیں ان کے اور جو ایکس وائف ہیں ان کی بشریٰ بی بی، وہ ان سب لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، یا باقی فیملیز بھائی وغیرہ سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار نہیں، اس کو وہ نہ کریں، اٹاپسی نہ کروائیں، اس کا پوسٹ مارٹم نہ کرائیں، اور ان کو ایسے ہی جس طرح سے ہیں ان کو دفنا دیا جائے، ہمیں کوئی فائنڈنگز، کوئی ایسی چیز، کوئی کچھ نہیں کرنا اس میں۔ تو اس دوران کوئی ایک ان نون صاحب وہاں پہ پہنچے کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہی واز سلیبریٹی اور پبلک فگر، تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان کس طرح سے فوت ہوئے ہیں۔ مطلب تسی جان کے کی کر لینا، جدوں بیچارہ زندہ سی اس وقت تے اودی ویڈیوز ویکھ کے مزے لیندے رہے، تے ہن تسی کہندے ہو کہ پتہ چلے کہ وہ فوت کس طرح ہوا ہے۔ خیر، تو اس ایک عام آدمی، اس بندے کے اس نے جو ریکویسٹ ڈالی تھی کورٹ میں، تو کورٹ نے اس کو انٹرٹین کیا اور کورٹ نے آرڈر کیا اس میں۔ ہم اس بارے میں زیادہ نہیں، کورٹ کا آرڈر ہے، کیا زیادہ بات نہیں کر سکتے اس میں۔ حالانکہ جب وہ ہوئے تھے تو ایک لیگل پروسیجر پورا ہوا تھا، جیسے مجسٹریٹ صاحب تھے، انہوں نے سارا انسپیکشن کی تھی، ساری چیزیں کی تھیں، اور ان کی اجازت سے وہ سارا کچھ ہو کے، وہ مجسٹریٹ بھی تھے، کورٹ دا ہی ہوتا نا، تو وہ سارا کچھ کر کے سب کچھ کروانے کے بعد ان کو دفنایا گیا تھا۔ لیکن اب جو ہے صورتحال اس قسم کی ہے کہ وہ آج کل میں کسی وقت جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن ہوئے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ اس احاطے میں دفن ہوئے جو ہے وہ قبر کشائی کی جائے گی، اور قبر کشائی کرنے کے بعد جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اور پوسٹ مارٹم کا پروسیجر کیا ہے؟ پوسٹ مارٹم جو ہے دو کاموں کے لیے کیا ہے۔ ایک تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے جو کلینکل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، اس میں جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے وہ کر کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ باڈی کے آرگنز کا سارا کچھ کیسے ہے۔ دوسرا ہوتا ہے میڈیکل لیگل جو ہوتا ہے، وہ میڈیکل لیگل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کرائم سین یا کوئی ایسی سچویشن ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے ہوا ہے یا کیجول ڈیتھ ہے یا نارمل ڈیتھ ہے یا کوئی مرڈر ہے، یہ اس قسم کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے پھر وہ کیا جاتا ہے اس میں۔ تو وہ پہلے تو باڈی کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پوری باڈی کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، یا اس کو تصویریں لی جاتی ہیں، اس میں فنگر پرنٹ جو ہیں وہ اس کے لیے جاتے ہیں، اور اگر فنگر پرنٹس اس قابل نہیں ہیں انگلیاں اس وقت کے وہ فنگر پرنٹس لیے جا سکے ہوں، تو پوری اسکن اتار کے جو ہے اس کو رکھ لی جاتی ہے، کر کے اس میں سے اسکن گلو کی طرح ہو جاتی ہے، گلو کی طرح پہن کے وہ اس کو پرنٹس جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں اس میں، اگر وہ
ریکوائرمنٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایریا اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے اور یہ فل باڈی کا جو ہے وہ ایٹاپسی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر وائی شیپ میں باڈی کو جو ہے نا وہ کٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے جو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ریب کیج پوری اوپر بنائی ہوتی ہے اس میں وہ ساری ہٹائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے باڈی آرگن سارے کے سارے نکال کے الگ الگ جو ہے وہ ایگزامن ہوتے ہیں. اور الگ ایگزامن ہونے کے بعد ان کو اگر ضرورت پڑے تو ان کو پریزرو کر لیا جاتا ہے, نہیں تو اس میں باڈی آرگنس کے حساب سے کہ ان آرگنس کا کیا حال ہوا ہے, کس کنڈیشن میں ہیں, تو اس کے حساب سے ان کو وہ کئی دفعہ تو ریپ کر کے لفافوں میں ریپ کر کے جو ہے واپس رکھ دیا جاتا ہے. اور ساتھ پھر اس کا اسکل کاٹا جاتا ہے, بس اسکل پورا کان سے کان تک کاٹا جاتا ہے اور اسکل نکال کے اس کو بھی ایگزامن کیا جاتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو دیٹ از ناٹ اے تھنگ وچ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن فار ایوری باڈی. لیکن کیا کیا جائے, اب یہ سارا ایک پروسیجر ہے اس طرح کا اس میں. اور ابھی اس میں بشریٰ بی بی نے جو ان کی ایکس وائف ہیں, جو ایکچوئل وائف ہیں جن سے ان کی اولاد بھی ہے ماشاء اللہ, تو انہوں نے بھی ایک اوبیسلی اس لیگل آرڈر پہ کچھ کیا تو نہیں جا سکتا, لیکن تڑپے تو بہت ہوں گے ان کی فیملی بھی اور وہ سب لوگ بھی, اور ابھی تک تڑپ رہے ہوں گے اس بات پہ. لیکن ساتھ انہوں نے جو ہے ہلکا سا پول جو ہے انہوں نے ٹرائی کیا کہ کیا آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کیا جائے کہ ان کی باڈی کو نکال کے ان کی باڈی کو پورا سرچ کیا جائے اس میں, اور کیا ہم نے کیا نکالنا ہے, کیا کون سی ایسی چیز تھی, کون سا ایسا ایکسیڈنٹ تھا, کون سا ایسا واقعہ تھا, کون سی ایسی حرکت ہو گئی ہوئی تھی کہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا سارا کچھ کرنا ضروری ہو گیا ہے, اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں پاتے. اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کاز آف ڈیتھ ضرور پتہ کرنا ہے جبکہ ان کے فیملی اور فیملی ممبرس وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں کر سکے. اس سے بہت سارے قصے ہیں, بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں. جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی تھیں تو ان کا بھی کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ نہیں پتہ چل پا رہا تھا اس میں, کیونکہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی تھی کہ ان کو اتنا خاصا گولی لگی ہے یا بام کے شیل لگے ہیں یا وہ جو گاڑی کا جو ہینڈل ہے وہ لگا ہے, وہ کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے. لیکن اس وقت بھی زدائی صاحب نے اور ان کی پوری فیملی نے کہا تھا کہ نہیں, ہم ان کی باڈی کو اس طرح سے کچھ نہیں کرنے دیں گے, اور فوراً وہ بات مان لی گئی تھی اور اس کو بالکل بھی ان کی باڈی کو اس طرح سے اس کے لیے اٹاپسی کے لیے یا پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, اور ویسے ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا. حالانکہ وہ ایک ایسا قومی اثاثہ تھیں کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ کیا کوئی ہٹ کر سکا ان کو, یا وہ کوئی ان کو کوئی بام کے شیلز وہاں تک پہنچ سکے کہ بام بعد میں پھٹا سارا کچھ, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن, اور انویسٹیگیشن کا سب سے بڑا رولا ہی جو ہے وہ یہ تھا. اور اس میں کافی پرابلمس بھی اس وجہ سے پیش آئیں ویسے اس میں, کیونکہ اسکاٹلینڈ یارڈ کی ٹیم بھی آئی, باقی ٹیمز بھی آئیں, سب نے کیا. لیکن اب اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں تھی کہ وہ ان کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے, کس طرح سے ہے اس میں. تو باقی ایریا سرچ کر کے, چیزیں سرچ کر کے کسی نے کیا کرنا ہے جب تک وہ اس چیز کا اندازہ. تو وہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ان کو پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا اور ان سے نہیں پتہ کیا گیا کہ باڈی میں کیا ان کے مسائل تھے, کیا سچویشن تھی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہٹ ہلکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ہارٹ اس وقت سنک کر گیا ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہو گئی ہوتی ہے, لیکن کیا وجہ, کیا کازز ہوئی, لیکن وہ نہیں کاز سمجھ آ سکی اس میں. اور وہ ایک یہ ہے, اس طرح کی اور بھی بہت بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں اس میں. لیکن ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں التجا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ اگر یہ رولنگ, یہ چیز اگر واپس لی جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ کوئی اچھا ایپیسوڈ شاید نہیں ہوگا کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں قبر کشائی کی جائے اور وہاں سے اس قسم کی اس طرح کا کیا جائے. لیکن اوبیسلی عدالتیں اور وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اور بہت زیادہ ہمیں اجازت بھی نہیں ہے ان کے خلاف یا ان یہ جو بھی انہوں نے رولنگ دی ہے اس کے برعکس بات کرنے کی. تو دیٹس آل فار ٹوڈے, فار دس مومنٹ. ایک اور ویلاگ کے ساتھ تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.